تمہاری ماں نے مجھ سے بھاری رقم وصول کی ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے بنا سوچے سمجھے تمہیں خریدا ہے؟ ملک اسفندیار ہوں میں، اس شہر کا سب سے بڑا بزنس مین۔ آج تک کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا میں نے، اور مجھے لڑکیوں کی کمی ہے نہیں ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی میری سیج سجانے کے لیے تیار تھی، مگر تمہاری ماں کو پیسوں کی ضرورت تھی، جس کے بدلے میں وہ تمہیں میرے پاس بیچ گئیں، اور یہ نکاح بھی بس ایک فارمیلٹی ہے، کیونکہ اسفندیار کبھی حرام کام نہیں کرتا۔ سونیا جو بیچاری اجڑی سی حالت بوسیدہ سے کپڑوں میں ملبوس تھی، اس بات سے انجان کہ آج وہ کام والی ماسی سے ملک اسفندیار کی بیوی بن جائے گی، ملک اسفندیار کے سامنے بولنے کی تو وہ جرأت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بالکل سہمی ہوئی فرش پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسفندیار بولا، اپنا یہ بیکاریوں والا حلیہ بدلو۔ اس شاپنگ بیگ میں تمہارے کچھ جوڑے ہیں۔ 5 منٹ میں مجھے تم ایک دم پرفیکٹ حلیے میں ادھر بیڈ پر موجود چاہیے ہو۔ سونیا نوکروں کی طرح حکم مانتی ایک جوڑا لے کر واش روم میں چلی گئی۔ پہلے نہائی اور پھر وہ نیا سوٹ پہن کر خود کو شیشے میں دیکھ کر سوچنے لگی کہ کیا مجھے اپنی قسمت پر رقص کرنا چاہیے یا ماتم۔ اس کا دل ہر جذبے سے خالی تھا۔ ایک روبوٹ کی طرح وہ سب حکم مان رہی تھی، کیونکہ اب اس کا کوئی اور آسرا نہ تھا۔ اسفندیار نے گرجتی آواز سے پکارا، جلدی باہر آؤ، پوری رات تمہارا انتظار میں نہیں گزار سکتا۔ وہ جلدی سے گیلے بالوں کو پیچھے کرتی باہر آئی۔ نہا کر اس کا روپ نکھر گیا تھا۔ وہ جو بمشکل 15 سال کی تھی، اور اسفندیار جو پہلے سے شادی شدہ 35 سال کا جوان مرد تھا۔ سونیا بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ جی صاحب جی۔ سونیا کی اس طرح بلانے پر وہ بولا، میرا نام اسفندیار ہے، تم میرا نام لے سکتی ہو۔ وہ حیرانگی سے بولی، مگر اس کی بات کو ٹوکتا اسفندیار بولا، بیٹھو میرے پاس۔ دیکھو، تمہارا اور میرا رشتہ کوئی جذباتی طور پر نہیں جڑا۔ تمہاری ماں کو پیسے چاہیے تھے اور مجھے میرا وارث۔ میری بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے یہ نکاح چوری کیا ہے۔ جب تم سے میرا وارث ہو جائے گا، تم میری طرف سے پھر آزاد ہوگی۔ سونیا جو بیچاری 15 سال کی ابھی خود بچی تھی، ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر، بس خاموشی سے سر جھکائے سب سنتی رہی۔ اسے بے بس یہی دکھ تھا کہ اس کی سگی ماں نے اسے پیسوں کے بدلے اس امیر زادے کے پاس بھیج دیا۔ خیر، اب وہ امیر زادے کی دسترس میں تھی، جسے اس معصوم سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، بس وارث چاہیے تھا تاکہ اس کی بیوی بانجھ ہونے کے طعنے نہ سنے۔ ملک اسفندیار اس ننھے سے وجود کے ساتھ کھیلنے لگا تو سونیا خود میں ہی سمٹتی جا رہی تھی۔ جب وہ پوری طرح اس پر حاوی ہوا تو سونیا کی سسکیاں اونچی ہونے لگیں۔ وہ بے بسی سے اسے پیچھے کی طرف دھکیل رہی تھی، مگر اسفندیار ہوش سے بیگانہ اس کے وجود میں کھو سا گیا۔ غلام رسول جنہیں فالج کا اٹیک ہوا تو سکینہ شوہر کو لیے ہسپتال پہنچی تھی۔ بے چینی کی حالت میں ہسپتال کے بینچ پر بیٹھی شوہر اور بیٹی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ سکینہ خود کو اس وقت انتہائی بے بس اور اس بڑی دنیا میں اکیلا محسوس کرتی رو رہی تھی کہ اچانک اندر سے ایک نرس باہر آئی، جس نے کہا، آپ کے شوہر کی حالت کافی خراب ہے، مگر امید ہے وہ ریکور کر جائیں گے، اس لیے آپ فیس جمع کروا دیں تاکہ ان کا علاج شروع ہو۔ سکینہ نے جو رقم اسفندیار سے بیٹی کے بدلے لی تھی، وہ ساری شوہر پر لگا رہی تھی کہ کسی طرح اس کے شوہر کا سایہ اس کے سر پر قائم رہے۔ روحی کی اتنی کالز، سب خیریت تو ہے؟ اسفندیار جو صبح کے 5 بجے موبائل دیکھ کر حیران ہوا کہ روحی جو ملک اسفندیار کی محبت اور اس کی خاندانی بیوی تھی، یقیناً وہ رات کے وقت اسفندیار کی غیر موجودگی پر پریشان ہو رہی تھی۔ اسفندیار نے کال بیک کی تو روحی بنا رکے چلنے لگی۔ کہاں ہو آپ؟ اسفندیار کس کے ساتھ ہو؟ آج سے کبھی رات کو گھر سے باہر نہیں رہے۔ یقیناً تم کسی کے ساتھ ہو، بلکہ ایک کرو، میں تمہیں ابھی ویڈیو کال کرتی ہوں تاکہ دیکھوں تم کہاں اور کس حالت میں ہو۔
سونیا جو اسفندیار کی آواز سن کر نیند سے جاگی، وہ سمجھ گئی کہ ضرور روحی بی بی ہوگی۔ سونیا پریشان ہونے لگی کہ اگر ان کو پتہ چلا تو وہ تو مجھے جان سے مار دیں گی۔ اسفندیار بولا، ریلیکس روح، پلیز کم ڈاؤن۔ اسفندیار جتنا بھی غصے والا تھا مگر بیوی کے سامنے بالکل ہر جانا بنتا تھا۔ پلیز روحی، رو مت، تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھوں کے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ اور سنو، میں اس وقت کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، جب تمہیں پتہ چلے گا تو تم خوشی سے اچھل پڑو گی۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے، صبح گھر آ کر سب بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر اسفندیار نے کال بند کر دی۔ تو سونیا سہمے سے لہجے سے بولی، اسفندیار صاحب، کیا روحی بی بی تھی فون پر؟ تو اسفندیار بولا، ہاں، کیوں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ جی وہ جب روحی بی بی کو پتہ چلے گا تو وہ تو ہمیں جان سے مار ڈالیں گی۔ ہائے، یہ غربت بھی بڑی چیز ہے صاحب جی، غریب اپنا آپ کو بیچ دیں تو خوشیاں نہیں ملتی اور امیر لوگ خوشیاں خرید لیتے ہیں۔ اس کم عمر لڑکی کی گہری سی بات پر ایک دم ملک اسفندیار اس کی جانب پلٹا اور اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ نشان پڑے دیکھ کر اسفندیار اپنا رخ بدل گیا۔ جو بھی تھا مگر سونیا تھی بڑی خوبصورت۔ اس کے چہرے میں ایک کشش سی تھی جو دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ ضرور کرتی۔ اسفند اٹھ کر فریش ہونے لگا، اسے اب ملک ہاؤس جانا تھا۔ سونیا گھبرا کر بولی، او جی، کیا میں ادھر اکیلی رہوں گی؟ مجھے عادت نہیں ہے جی، اسی طرح اکیلے رہنے کی۔ اسفند نے ڈریسنگ کے شیشے سے ایک نظر سونیا پر ڈالی اور بولا، کچھ دنوں کی بات ہے، عادت ڈال لو، پھر کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ اور موبائل رکھو اپنے پاس، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو کال کر دینا۔ اسفند صاحب، پر یہ تو مجھے چلانا ہی نہیں آتا، تو میں کال کیسے کروں گی؟ ایک پل کو اس کا معصوم انداز اسفندیار کو دلکش سا لگا تو وہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے کچھ سمجھاتا رہا کہ آدھے گھنٹے بعد سونیا کو کال کرنے اور ریسیو کرنے کی سمجھ آ گئی۔ اسفند بولا، کھانے پینے کا تمام سامان گھر پر موجود ہے، ٹائم نہ گزرے تو ٹی وی دیکھ لینا۔ وہ اسے نصیحت پر نصیحت کرتا گھر سے باہر نکل گیا، گاڑی سٹارٹ کی اور حویلی کے راستے پر نکل پڑا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کر کے وہ حویلی پہنچا جہاں سب لوگ ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے، بس روحی وہاں موجود نہ تھی۔ اسفند نے ماں باپ کو سلام کیا تو ملک حسن بولے، اسفند گزشتہ رات کہاں تھے؟ اس کی والدہ بھی سوالیہ نظر اس پر جمائے اسے دیکھ رہی تھی تو وہ بولا، بابا آفس میں تھوڑی دیر ہو گئی تو گھر کی بجائے فلیٹ نزدیک تھا وہیں رک گیا، کیونکہ حالات بھی ٹھیک نہیں جو رات کے 2-2:30 بجے گھر آتا۔ تو حسن صاحب نے بیٹے کے کندھے پر تھپکی سی لگائی اور بولے، اسفند تم اپنے باپ کا فخر ہو بیٹا، میں نے ایک چھوٹی سی کمپنی تمہارے حوالے کی تھی اور تم نے اسے ایسا سنبھالا کہ آج ہمارا بزنس الحمدللہ عروج پر ہے۔ نفیسہ بیگم نے بیٹے کو دعائیں دی، جیتے رہو بیٹا، کامیابی تمہارے قدم چومتی رہے۔ بس بیٹا، ہمارے دل میں ایک ارمان ہے جو والدین کے دل میں ہوتا ہے، ہم تمہاری اولاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھو اسفند یار، یہ سب اللہ کی مرضیاں ہوتی ہیں۔ ہم نے بڑے چاء لاڈ سے تمہاری شادی روحی سے کی مگر اللہ شاید روحی کی قسمت میں ماں بننا نہیں لکھا، جس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں۔ مگر بیٹا، تمہاری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اب تمہیں کوئی فیصلہ ضرور لینا پڑے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا خاندان بس تم پر ختم ہو۔ اسفند یار بولا، جی میں کچھ سوچتا ہوں اس بارے میں، چلے میں روحی کو دیکھ لوں۔ اسفند کھانے کی میز سے اٹھا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی جانب گیا جہاں روحی ابھی سو رہی تھی۔ شاید ساری رات وہ جاگتے ہوئے اسفند یار کا انتظار کرتی رہی۔ اسفند یار جو روحی کے پاس بیٹھا اس کے بالوں کو سہلانے لگا اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ اگر قسمت نے ہمیں ایک کر دیا تھا تو کاش اس اولاد کی نعمت سے نواز کر مکمل بھی کر دیتا، تو آج وہ یہ سب نہ کرتا۔ خیر، روحی کی آنکھ کھلی تو اسفند یار کو قریب ہو کر وہ جھٹ سے اس کے ساتھ لپٹ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی، اسفند یار، جانتے ہو میرے دل میں کیا کیا وسوسے آ رہے تھے، مجھے ایسا لگا آپ مجھ سے بہت دور ہو رہے ہیں۔ اسفند یار نے اسے اپنی باہوں میں بھینچا اور بولا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تمہارا اسفند یار کسی اور کا ہو جائے۔
اس بات پر روحی نم لہجے میں بولی، مگر اسفندیار اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو کسی اور کا ہونا پڑے گا، اپنے خاندان کے لیے، اس نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، اور میں اس بات کی آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ اسفندیار سیدھا ہو کر بیٹھا اور بولا، میں نے ایک پلان بنایا ہے جس کے تحت ہم گھر والوں کو بتائیں گے کہ تم پریگننٹ ہو۔ روحی ایک دم سے چونکتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی اور بولی، اسفندیار، مگر یہ جھوٹ کب تک چھپے گا، اور پھر ایک نہ ایک دن بچہ کہاں سے لائیں گے؟ تو اسفندیار نے اسے بتایا کہ جو سکینہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے اور اب اس کی بیٹی سونیا آتی تھی۔ روحی بولی، ان باتوں میں ان کا کیوں ذکر؟ اسفندیار بولا، دیکھو، پہلے میری بات مکمل سنو اطمینان سے۔ میں کسی کو تمہارا برابر نہیں لا سکتا، یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ قدم اٹھایا۔ روحی بولی، پلیز اسفندیار، ساری بات ایک ہی دفعہ کھل کر بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اسفندیار بولا، سکینہ کا شوہر بیمار تھا، اسے اس علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے، اور میرے پاس آئی اور بولی، صاحب جی، آپ میری بیٹی سے نکاح کر لو، یہ آپ کے خاندان کا وارث پیدا کرے گی۔ بے شک بعد میں میری بیٹی کو طلاق دے دینا، اور بدلے میں مجھے آپ سے پیسے چاہیے تاکہ میں اپنے شوہر کی زندگی کو بچا سکوں۔ پہلے تو میں فوراً بنا سوچے ہی سکینہ کو جواب دے دیا، مگر پھر اس نے کہا کہ دیکھو صاحب جی، اسی طرح آپ کا اور روحی بی بی کا رشتہ بھی بچ جائے گا، اور آپ کا یہ راز بھی کوئی اور نہیں جان پائے گا۔ بچہ بھی آپ کے خاندان اور آپ کی نسل، آپ کا خون ہوگا۔ بچے کے بعد آپ سونیا کو طلاق دے دیجیے گا، اور پھر اپنی زندگی میں خوش، اور ہم اپنی زندگی میں سوچنے سمجھنے یا تم سے بات کا اس نے موقع نہیں دیا، اور میں نے تمہاری خاطر حامی بردی اور سونیا سے نکاح کر لیا۔ روحی، جسے اپنے سم سے روح نکلتی محسوس ہوئی، اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسفند کو دیکھنے لگی، مگر آنسو جو روحی کی آنکھوں میں تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسفند نے روحی کو مزید قریب کیا، اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر سہلانے لگا اور بولا، روحی، آزمائش ہے یہ، جو اللہ نے چاہا تو جلد ختم ہو جائے گی۔ روحی بولی، اسفند، مگر میں کیسے اس جھوٹ کو چھپاؤں گی؟ تو اسفند بولا، ابھی تم تھوڑی دیر ادھر رہو، پھر تمہیں فلیٹ میں لے جاؤں گا اپنے ساتھ، اور ڈلیوری کے وقت ہی سب کو اطلاع کریں گے۔ اسفند نے اپنا سارا پلان روحی کو بتا دیا، مگر کون جانتا تھا کہ قسمت ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے۔ رات کے کھانے پر وہ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ اسفند بولا، اماں سائیں، روحی کے علاج کے لیے مجھے ایک ڈاکٹر کا پتہ چلا ہے، اور سب کا کہنا ہے کہ وہ بہت قابل ڈاکٹر ہے، بانجھپن کا علاج کرتی ہے۔ آج تک کبھی کوئی مریض ایسا نہیں جسے اللہ نے اولاد نہ دی ہو، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں ایک بار وہاں سے علاج کروا کے دیکھ لوں؟ نفیسہ بیگم اور حسن شاہ کو پر امید کر دیا اور بولے، بیٹا، ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں، اور آج تک جس بھی ڈاکٹر پیر فقیر کا پتہ چلا ہم نے اس سے علاج کروایا۔ خیر چلو، اللہ اس بار کوئی امید دلا دے۔ اسفند بولا تھا، اماں سائیں، روز میرے لیے مشکل ہوگا، اسی لیے میں روحی کو اپنے فلیٹ میں لے جاؤں گا۔ گھر آنا، آفس جانا، اور پھر روحی کو ایک ہفتہ روز ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا میرے لیے مشکل ہوگا، تو اسی لیے اگر وہ ادھر میرے پاس ہوگی تو میرے لیے مشکل نہیں ہوگی، اور آپ سے تو ملنے آتا رہوں گا۔ روحی کا علاج تو اصل میں بہانہ تھا۔ خیر وہ رات بھر پر ہی یہی رکا، مگر کہیں نہ کہیں اسے سونیا کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ نکاح کو ایک دن ہوا تھا اور وہ اسے اکیلا چھوڑ کر خود ادھر آ گیا۔ خیر وہ روحی کے ساتھ روم میں مووی دیکھ رہا تھا کہ سونیا کی کال آنے لگی۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ اسفندیار کا موبائل چارج پر تھا، تو روحی موبائل لینے کے لیے اٹھی، دیکھا تو سونیا کا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن ایک عورت کے لیے سوتن برداشت کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ روحی نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسفندیار سے کہا، اسفندیار، اس لڑکی کی کال آ رہی ہے۔ اسفندیار نے بنا دیکھے انجانے سے انداز میں کہا، کون لڑکی؟ وہ جو ایک پل کو سونیا کو بھولے بیٹھا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی اور بھی تھے، جس کے ساتھ وہ ایک رات گزار چکا تھا۔ روحی نے موبائل اسفندیار کے سامنے کیا تو تھوڑا پریشان ہوا کہ اس وقت سونیا کی کال، سب خیریت تو ہے؟ کیونکہ جب سے اسفندیار آیا تھا نہ سونیا نے کال کی اور اسفندیار نے اس سے کوئی رابطہ کیا۔
کال ریسیو کی تو اسفندیار بولا، بولو کوئی کام ہے؟ سونیا جو گھبرائی ہوئی خاموش تھی۔ پہلی بار وہ اسفندیار سے کال پر بات کر رہی تھی۔ اسفندیار پھر بولا، ہیلو سونیا، میری آواز آ رہی ہے؟ وہ کال سنتا اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ روحی کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اسے اپنے ادھورے پن پر ہر وقت شرمندگی سے ہوتی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر وہ اسفندیار کو اولاد دیتی تو سب کچھ مکمل ہوتا۔ آج اسے یوں کانٹوں پر نہ چلنا پڑتا۔ بے شک اسفندیار کی نیت روحی کے بارے میں ٹھیک تھی، مگر اپنے شوہر کی دوسری عورت کے سپرد کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اسفندیار بولا، سونیا کچھ بولو گی یا میں کال بند کر دوں؟ تو اسے سونیا کی سسکیاں سنائی دی۔ وہ پریشان سے لہجے میں بولا، سونیا کیا بات ہے بتاؤ؟ تو سونیا بھیگے سے لہجے میں بولی، اسفندیار صاحب، مجھے ایسا لگا کہ آپ مجھے خرید کر مجھ سے نکاح کر کے بھول گئے ہیں۔ مجھے اس خالی مکان سے وحشت سی ہو رہی ہے، اس لیے آپ کا فون کیا معذرت چاہتی ہوں اگر آپ کو ڈسٹرب کیا۔ تو اسفندیار بولا، نہیں اٹس اوکے، تم اب سو جاؤ، صبح میں اور روحی تمہارے پاس آئیں گے اور روحی کچھ دن ادھر ہی رہے گی۔ سونیا ایک دم چونک کر بولی، مگر روحی بی بی تو مجھے مار ہی ڈالیں گی۔ اسفندیار مسکرا کر بولا، روحی سب جانتی ہے اور میں نے تم سے کوئی محبت کی شادی نہیں کی جو روحی کو اعتراض ہوگا۔ ہمارا نکاح ایک کانٹریکٹ ہے۔ تم سے وارث پیدا ہوگا جسے روحی کی گود میں ڈال کر تمہیں چلتا کروں گا۔ اس سے زیادہ اپنے دل میں کوئی جذبات پیدا مت کرنا۔ اسفندیار نے روکے سے لہجے سے بات کی اور کہا، اللہ حافظ، اب سو جاؤ۔ روحی جو ساری باتیں سن چکی تھی اور دل میں مطمئن سی ہو گئی کہ اسفندیار صرف اس کا ہے، وہ تو اس کا ادھورا پن دنیا کی نظروں میں ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسفندیار کال بند کر کے کمرے میں آیا تو روحی بے ساختہ اسفندیار کے ساتھ لگ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اسفند، آپ نے مجھے کسی چیز کی کبھی کمی نہیں ہونے دی، مگر میں اتنی بدقسمت ہوں کہ آپ کو ان 10 سالوں میں اولاد کی خوشی نہ دے سکی۔ اسفندیار نے اپنے دونوں ہاتھوں میں روحی کا چہرہ لیتے ہوئے پیار سے اس کا ماتھا چوما اور بولا، اس سب میں تمہارا کیا قصور روحی؟ خیر چھوڑو، انشاءاللہ اب بہت جلد تمہاری گود میں بچہ ہوگا۔ وہ روحی کی باہوں میں سکون کی نیند سو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ 15 سال کی سونیا جو ابھی بچپن سے پوری طرح جوان بھی نہ ہوئی کہ اسے یہ سب جھیلنا پڑا۔ نہ ماں سے کوئی رابطہ تھا اس کا۔ وہ بستر پر لیٹی یہ سوچنے لگی، یہ امیر لوگ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میرا دل، میرے جذبات کچھ نہیں؟ سونیا کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے تکیے میں جذب رہے تھے کہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح بھی اس کی آنکھ جلدی کھل گئی اور وہ کافی دیر تک جاگتی فجر کی اذان کا انتظار کر رہی تھی۔ اذان ہوئی تو وہ نماز پڑھنے لگی، پھر دعا مانگتے ہوئے اپنے رب سے کہنے لگی، اے میرے اللہ، میں جانتی ہوں میری ماں مجبور تھی، میرے باپ کی زندگی بچانے کے لیے مجھے یہ قربانی دینی ہوگی۔ وہ ساتھ ہی باپ کے لیے بھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو روحی اپنے بیگ پیک کر رہی تھی، کیونکہ اس نے بھی اب سونیا کے ساتھ اسی فلیٹ میں رہنا تھا۔ اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا، ملک اسفندیار کا، سونیا کا اور سب سے بڑھ کر روحی کا۔ اسفندیار اور روحی ناشتے کے ٹیبل پر آئے، جہاں ان کے والد ملک حسن اور نفیسہ بیگم دونوں موجود تھے۔ ناشتہ ساتھ میں کیا۔ اسفندیار کی ایک بہن تھی جو اس سے بڑی تھی اور شادی شدہ تھی۔ اسفندیار بولا، ماں جی، آپ ایسا رمشا کو کچھ دن گھر بلا لیں، آپ لوگ بھی اکیلے ہیں، بچوں کے ساتھ دل لگا رہے گا، اور دعا کریں کہ اس بار اللہ ہمیں مایوس نہ کرے۔ نفیسہ بیگم اداس سے چہرے کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لے آئیں اور روحی کو پیار کیا اور بولی، اسفندیار، تم میرے ایک بیٹے ہو جس سے ہماری نسل بڑھے گی۔ میری اور تمہارے بابا کی دعائیں ضرور رنگ لائیں گی۔ اللہ پاک تم دونوں کو مایوس نہ کرے۔ خیال سے رہنا اور گھر چکر لگاتے رہنا۔ روحی اپنے ساس سسر سے پیار لیتے ہوئے اسفندیار کے ساتھ باہر کے دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے جا رہے تھے۔ روحی سارے راستے خاموش اور سوچوں میں گم تھی۔ اسفندیار نے ایک دو بار بات بھی کی تو وہ بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔
ظاہر ہے کہ کل کی ملازمہ آج اس کے برابر کے مرتبے پر تھی۔ وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی اور کیسے اسے اسفندیار کے قریب برداشت کرے گی؟ کافی سفر طے کرنے کے بعد دونوں فلیٹ پر پہنچے۔ گاڑی کا ہارن سنا تو سونیا مین ڈور اوپن کرنے گئی اور دل ہی دل میں ڈر رہی تھی۔ بلو کلر کا سوٹ پہنے وہ بالکل سادہ چہرے میں بھی بہت پیاری اور نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اسفندیار کے پاس تو وہ اس کی بیٹی لگتی تھی۔ ڈور اوپن کیا تو روحی سامنے تھی۔ سونیا نے کہا، سلام بی بی جی، مگر وہ بنا جواب دیے ہی بولی، ہٹو پیچھے۔ سونیا نے ایک نظر باہر دوڑائی، شاید وہ اسفندیار کو دیکھ رہی تھی۔ اسفندیار ابھی باہر تھا، پارکنگ میں گاڑی لگا رہا تھا۔ سونیا روحی کے پاس آ کر بولی، بی بی جی، اسفندیار صاحب نہیں آئے کیا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو روحی نے ایک نظر اس سونیا پر ڈالی جس کے وجود پر کافی مہنگا اور برانڈڈ جوڑا دیکھے حیران ہو گئی۔ وہ کہیں سے بھی وہ سونیا لگ رہی نہیں تھی جو ان کی ملازمہ ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کہ روحی کوئی جواب دیتی، ملک اسفند بھی ڈور سے گھر میں انٹر ہوا تو سونیا نے چپی سے نظر اس پر ڈالی اور ہچکچاتے ہوئے بولی کہ آپ دونوں بیٹھیں، میں چائے لاتی ہوں۔ جس پر روحی بولی، او ہیلو میڈم، ہم اس گھر میں کوئی مہمان نہیں ہیں بلکہ یہ میرا گھر ہے، اور یوں تابیہ ٹکا مظاہر کر کے تم اپنی جگہ بنانے کی کوشش مت کرنا۔ آئی ہوپ یو ول انڈرسٹوڈ۔ سونیا بولی، معافی چاہتی ہوں بی بی جی، اگر برا لگا ہے تو۔ اسفندیار جس نے روحی سے کہا، کم آن سویٹ ہارٹ، ریلیکس رہو، میں نہیں چاہتا کہ اس تھوڑے سے عرصے میں کسی بھی قسم کی کوئی ڈسٹربنس ہو، سو کوآپریٹ تو کرنا ہوگا۔ روحی تمہیں؟ سونیا جو پاس کھڑی اسفندیار کی جانب دیکھ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ کیا روحی بی بی کا مجھے ڈانٹنا اسفندیار کو برا لگا ہے۔ اسفند نے ایک نظر سونیا پر ڈالی جو معصوم سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک اس کی گردن پر وہ نشان موجود تھا جو اسفندیار نے اپنی شرطیں اترتے ہوئے اس کی گردن پر ڈالا تھا۔ اس سے پہلے کہ روحی کی نظر پڑتی، اسفند نے اشارے سے سونیا کو گردن کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ چھپاؤ، مگر وہ صدا کی بیوقوف جو سمجھ ہی نہ سکی تو اسفند روحی سے کہنے لگا، جاؤ اپنا سامان کمرے میں سیٹ کرو، اور پلیز روحی ریلیکس رہنا، یہ سب میرے لیے بھی مشکل ہے مگر ہمارے فیوچر کو سیو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، ورنہ اماں جی دوسری بہو لانے کا کہہ رہی تھی۔ میرا ساتھ تو تمہیں دینا پڑے گا۔ روحی اپنے کمرے میں گئی تو اسفندیار نے سونیا سے کہا، ایک کپ کافی میرے لیے لے کر کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ سونیا کافی بنا کر کمرے میں گئی جہاں اسفندیار اس کا انتظار کر رہا تھا۔ روحی جو دوسرے کمرے میں اپنے کپڑے وغیرہ نکال کر الماری میں رکھ رہی تھی، وہ ڈرتی ڈرتی کافی اسفندیار کو پکڑا کر وہ کمرے سے جانے لگی کہ روحی بی بی نہ دیکھ لے۔ اسفندیار سونیا سے کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، ملک اسفندیار ہوں میں، میرے فیصلے کو سب کو ماننا پڑتا ہے، اور تم جس مقصد کے لیے میری زندگی میں ہو، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے قریب تو آنا ہی پڑے گا۔ سونیا جس کے گالوں کی لالی چھلکنے لگی، وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی کہ اسفندیار نے ایک جھٹکے میں اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ اسفندیار کے سامنے سونیا کا جسم تو ایک گڑیا جیسا تھا جس کا وزن اسے محسوس ہی نہیں ہوا۔ وہ اس کو بیڈ پر لٹاتا اس پر جھکا تو وہ بولی، آپ کی کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اسفندیار بولا، ابھی کچھ کرنے کا وقت نہیں ہے، اسی لیے رات کو بہت اچھے سے تیار ہونا میرے لیے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے لبوں کو چھوتا ہوا اس کے اوپر سے اٹھا، اپنی مونچھوں کو سیٹ کر رہا تھا کہ سونیا بولی، آپ مجھے اس وقت اشارے سے کیا کہہ رہے تھے؟ تو اسفندیار نے اسے پیچھے سے پکڑا اور لے جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولا، یہ دیکھو تمہاری گردن کا نشان، اسے کہہ رہا تھا کہ دوپٹے میں چھپاؤ، اور سنو روحی کچھ کہے بھی تو تم آگے سے کوئی جواب نہیں دینا۔ سونیا نے تابعداری میں سر ہلایا تو وہ کافی کا کپ پکڑے ہوئے باہر نکل گیا، اور کافی پیتے پیتے وہ روحی سے کہنے لگا کہ میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں، گاڑی باہر موجود ہے، اگر کہیں آنا جانا ہو تو۔ روحی نے مسکراتے ہوئے اسفندیار کو اللہ حافظ کہا
سونیا جو دور سے یہ سب حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسفندیار آفس کے لیے نکلا تو روحی نے سونیا کو کہا کہ ایک کپ کافی لاؤ۔ وہ سونیا جو اب روحی کی کام والی نہیں بلکہ اس کی سوتن تھی، مگر وہ بنا کوئی جواب دیے کچن میں گئی اور کافی کا کپ بنا کر باہر روحی کو دینے گئی۔ روحی نے اشارے سے کہا کہ ٹیبل پر رکھ دو اور خود روحی بغور سونیا کو دیکھ رہی تھی۔ سونیا جیسے ہی کپ رکھنے کے لیے جھکی تو دوپٹہ اس کی گردن سے سرک گیا۔ اس کی گردن پر اسفندیار کی شدت بڑی مہر دیکھ کر روحی تڑپ سی گئی اور اٹھ کر سونیا کو بازو سے جھنجھوڑ کر قریب کر کے کہنے لگی، تم 2 ٹکے کی ملازمہ ہو، اس سے بڑھ کر تمہاری کوئی اوقات نہیں، سمجھی تم؟ اور ضرورت سے زیادہ اسفندیار کے قریب مت آنا۔ اس کی بیوی روحی اسفند زندہ ہے، اس کا خیال رکھنے کو۔ روحی زہر آلودہ لہجے میں سونیا کو دھکا دیا، وہ سامنے ٹیبل سے ٹکرائی اور اس کے ماتھے سے خون نکلنے لگا۔ وہ بیچاری کرا کے رہ گئی کہ آخر اس کا جرم کہاں ہے جس کی اسے سزا مل رہی ہے۔ روحی ایک پل کو گھبرا کے اسفند کو کیا کہے گی، پھر فوراً چالاکی سے اس کو ڈراتے ہوئے بولی کہ اگر اس بات کی بھنک اسفندیار کو لگی تو اس سے بھی برا حال کروں گی تمہارا۔ سونیا ماتھے پر دوپٹہ رکھی روتی ہوئی کمرے میں گئی اور شیشے کے سامنے اپنا خون آلودہ چہرہ دیکھ کر وہ معصوم سی بچوں کی طرح رونے لگی۔ ادھر روحی جو فون پر مصروف تھی اپنی کسی دوست کے ساتھ کہہ رہی تھی، دیکھو الشبہ، میں اس بانجھ پن سے تنگ آ گئی ہوں، اگر کسی ڈاکٹر کا پتہ ہے تو بتاؤ، پیسوں کی پرواہ مت کرنا مگر مجھے اولاد چاہیے۔ الشبہ نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ میری ایک دوست UK سے ڈاکٹر بن کے آئی ہے اور اب تک اس کے ریویوز بہت اچھے ہیں، تم ایک کام کرو، ابھی آ جاؤ میری طرف، ہم دونوں ساتھ چلتی ہیں۔ الشبہ کی بات پر ایک بار پھر روحی کے دل میں امید کی کرن جاگی، مگر وہ اس بار اسفندیار کو بنا بتائے اپنا علاج کروانے لگی۔ روحی جو تیار ہو کر نکلی اور جاتے ہوئے بڑا اترا کرا کر سونیا کو بولی کہ ادھر دوست کی طرف جا رہی ہوں، تم مین ڈور لاک کر لینا۔ سونیا جس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، روحی کو ذرا احساس نہ ہوا اور وہ چلی گئی۔ آج سونیا اپنے ماں باپ کو یاد کر کر بہت روئی تھی۔ خود سے وہ اپنی پٹی کر نہ سکی، بس اپنے دوپٹے کو وہ ماتھے پر لپیٹ کر لیٹی تھی کہ وہ اچانک سو گئی۔ وقت کا اسے احساس تک نہ ہوا کہ شام کے 4 بج گئے اور روحی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ باہر بیل بجی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی، شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ حیران سی ہوئی اور سوچا کہ روحی ہوگی۔ جیسے ہی اس نے بے دہانی میں ڈور اوپن کیا تو سامنے اسفندیار تھا۔ سونیا گھبرا سی گئی اور دوپٹے سے اپنا زخم چھپانے لگی۔ زخم تھا بھی سامنے ماتھے پر اور خون بھی لگا ہوا تھا، نظر آ رہا تھا۔ ایک پل کو اسفندیار رکا اور سونیا کو کہنے لگا، یہ کیا ہوا؟ وہ جیسے کوئی بہانہ ہی نہ سوجھ رہا تھا۔ وہ اسفندیار جی، وہ بتاؤ گی کیا ہوا؟ کہیں روحی نے تو نہیں تمہیں کچھ کہا؟ آدھی بات ابھی اسفندیار کے منہ میں تھی کہ وہ سونیا جو اسفندیار کے سینے تک مشکل سے آتی تھی، زور سے اس کے ساتھ لگ گئی اور بولی، آپ روحی بی بی سے مت پوچھیے گا ورنہ مجھے اور ماریں گی۔ اسفندیار کا دل اس بار زور سے دھڑکا تھا، وہ جیسے بھی مگر ظلم کرنے کا خواہاں نہیں تھا۔ وہ سونیا کو دونوں کندھوں سے پکڑتا ہوا اپنے سامنے کرتا بولا، کیا مطلب روحی نے؟ کیا کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ تو وہ معصوم سی بولی، میں جب بی بی جی کو کافی دینے گئی تو میری گردن پر دوپٹہ سرک گیا تھا اور اس نشان پر اس کی نظر پڑ گئی، جس پر وہ غصے سے لال ہوئی اور مجھے زور سے دھکا دیا، میرا سر ٹیبل کے کونے سے ٹکرایا گیا۔ اسفندیار اونچی آواز میں روحی کو پکارنے لگا تو سونیا نے بتایا کہ بی بی جی گھر پر نہیں ہیں۔ کیا مطلب گھر پر نہیں؟ تو کہاں ہیں؟ شاید وہ کسی الشبہ دوست کا ذکر کر رہی تھی، انہی کی طرف گئی ہیں۔ اسفندیار بولا، اچھا چلو چھوڑو، تم ادھر آؤ۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر صوفے پر بیٹھا جہاں سونیا اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اسفندیار اس کا زخم صاف کر کے بینڈیج کرنے لگا۔ سونیا کہنے لگی، اسفندیار جی، آپ میرا اتنا خیال مت رکھیے کہ مجھے آپ سے محبت ہو جائے اور پھر جب آپ مجھے چھوڑو گے تو مجھ سے رہا نہ جائے۔ وہ نظریں جھکائے بھیگے سے لہجے سے بولتی۔ ایک بار ملک اسفندیار کا دل پھول دھڑکا تھا۔ یہ کہہ کر اداس سے لہجے میں وہ اٹھی اور بولی، آپ فریش ہو جائیں، میں چائے لاتی ہوں۔
وہ اٹھ کر جانے لگی کہ اسفندیار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ کچھ دیر سے وہ سونیا کا چہرے کو دیکھتا، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس کی کمر پر پھیرتا کہ اس کی آنکھوں میں خماری سی چھپانے لگی۔ ایک جھٹکے میں ہی اس نے سونیا کو صوفے پر لٹایا اور خود اس کے گلاب جیسے ہونٹوں کا رس پینے لگا۔ سونیا کی سسکیاں اسفندیار کے جذباتوں میں لگی آگ کو اور ہوا دے رہی تھیں۔ وہ اس کے لبوں کو چھوڑے بنا اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا، ساری شرٹ اتار چکا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک ایک کر کے سونیا کو بے لباس کرتا گیا۔ جیسے ہی اسفندیار نے سونیا کے ساتھ اگلے پارٹس کے لیے کمنٹس کریں۔